نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، آپ نے سورہ بقرہ کی آیات 226 تا 228 کی تلاوت سماعت فرمائی. اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے. جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیں، ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے. اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اور طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں روکے رکھیں. ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں. اگر وہ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے خاوند اصلاح کرنا چاہیں تو انہیں واپس لینے پر انہی کا زیادہ حق ہے، اور ان عورتوں کا بھی ویسا ہی حق ہے جیسے دستور کے مطابق ان کے ذمے مردوں کا حق ہے. البتہ مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ حاصل ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. تربص کا معنی ہے انتظار کرنا. فاؤ وہ رجوع کر لیں، عزموا ارادہ کر لیں، یکتمنا وہ چھپائیں، بعولتہن ان کے شوہر، ارادو وہ ارادہ کر لیں. اگر مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو اسے ایلا کہتے ہیں. قرآن مجید نے اس کے مؤثر ہونے کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی ہے. اگر 4 ماہ کے اندر میاں بیوی صلح کر کے تعلقات معمول پر لے آئیں تو ٹھیک، ورنہ 4 ماہ پورے ہونے کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. اسے فقہا نے طلاق بائن قرار دیا ہے. اور اگر 4 ماہ سے کم کی مدت کے اندر خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر لے تو یہ رجوع درست ہو جائے گا، مگر اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس طرح اگر کوئی اصلاح کے لیے قسم توڑ دیتا ہے اور کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. وہ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ خاوند نے قسم کھاتے وقت 4 ماہ سے کم کسی مدت کا تعین کر دیا. اگر اس نے اس مدت کے اندر رجوع نہ کیا تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، نہ ہی اس پر قسم کا کوئی کفارہ ہوگا، کیونکہ طلاق 4 ماہ کی مدت پوری ہونے پر ہوتی ہے اور کفارہ قسم توڑنے پر ہوتا ہے، اور یہاں دونوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں پائی گئی. اگر نہ خاوند نے قسم توڑی نہ رجوع کیا اور 4 ماہ گزر گئے اور اس پر ایک طلاق بائن واقع ہو گئی تو اب اس بیوی کو اپنے عقد زوجیت میں رکھنے کے لیے اس خاوند کو تجدید نکاح کی ضرورت ہوگی. پہلے والا نکاح ختم ہو چکا ہوگا. اگر وہ دونوں طلاق کے لیے پرعزم ہیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ ان کی قسموں کو بھی سنتا اور جانتا ہے اور نیتوں کو بھی جانتا ہے. قرآن مجید نے یہ انتظامات مقرر فرما دیے تاکہ کسی صورت میں بیوی معلق ہو کر نہ رہ جائے، اور اگر وہ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیں تو 4 ماہ کے اندر کر لیں. اب جب کسی بھی قسم کی طلاق مؤثر ہو جائے تو طلاق یافتہ عورت پر لازم ہے کہ وہ 3 حیض کی مدت گزرنے کے دوران کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے.
اس عرصے میں اگر بیوی کو معلوم ہو کہ اس کو حمل ہے تو اسے ظاہر کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی اور چھپانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ جب تک عدت کی مقررہ مدت باقی رہتی ہے، اگر حمل کو چھپایا گیا تو عدت کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی اور خاوند کو رجوع کا حق استعمال کرنے کی جو مدت میسر آ سکتی تھی وہ نہیں آ سکے گی، کیونکہ حمل کی عدت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے۔ اگر حمل چھپایا گیا تو دوسری خرابی یہ ہوگی کہ عام طلاق کی مدت ختم ہونے کے بعد حمل کی حالت میں دوسرے خاوند سے نکاح کی نوبت آ سکتی ہے اور آنے والے بچے کے نسب کے تعین میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ قرآن مجید نے یہ نصیحت بھی کر دی کہ اگر اصلاح کی نیت ہو جائے تو نئے نکاح کی بجائے پہلے خاوند کا رجوع کرنا اور پہلے تعلق کو جاری رکھنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آیت کا اختتام اس حوصلہ افزائی پر ہوا کہ جہاں عورت پر مرد کے کچھ حقوق کی بات کی گئی ہے تو اسی طرح کے حقوق عورت کو مرد پر بھی حاصل ہیں، اگرچہ دونوں کے حقوق کی نوعیت مختلف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے اسی طرح بنتا سنورتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے کرتی ہے۔ اسلام سے پہلے اس طرح حقوق کا تعین کہیں نظر نہیں آتا۔ ان حقوق میں مرد کو جو ایک بلند درجہ دیا گیا ہے یہ گھر کے انتظامی معاملات کو بہتر طور پر چلانے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ بھی اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے کہ اس نے سماجی نظم و ضبط کا بہت اہتمام کیا ہے۔ اس انتظامی سربراہ پر اخراجات اور سہولیات مہیا کرنے کی بھاری ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے۔ یہ انتظامی سربراہ کوئی حاکم نہیں بلکہ اس انتظامی اکائی کے لیے واضح آداب مقرر کیے گئے ہیں اور مرد عورت دونوں ان آداب کے پابند ہیں۔ یہ ایک ایسا فطری عمل ہے جیسا کہ انسانی جسم میں سر اور دل و دماغ وغیرہ ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ کام کرتا ہے تو انسانی جسم و جان کا نظام صحیح طریقے پر چلتا ہے، اور اگر کسی کے کام میں خلل آ جائے تو انسانی جسم کا نظام بھی خلل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے کسی کے اونچ یا نیچ ہونے یا اونچا نیچا ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بیوی، خاوند اور اولاد پر مشتمل خاندان کی اکائی میں ہر ایک کا اپنا ایک درجہ اور مقام مقرر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔